اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور آپ کی شان رحمت للعالمین سے جس طرح مسلمان فیض پاتے ہیں اسی طرح کافر بھی فیض پاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آقا دو جہاں علیہ السلام کو رحمت للعالمین نہ بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو جو بندہ ذرہ برابر حضور کی شان کے اندر بے ادبی کے الفاظ بولتا، رب تعالیٰ یا تو زمین کے اندر اس کو غرق کر کے رکھ دیتا یا اس کی شکل کتوں اور خنزیروں جیسی بنا کے رکھ دیتا۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ کریں زیارت، یہ بخاری شریف ہے، اصل عربی درسی کتاب ہے، پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 511۔ عربی عبارت میں نہیں پڑھتا، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ صفحہ نمبر 511 لمبی حدیث ہے۔ ایک بندہ جو پہلے عیسائی تھا مسلمان ہو گیا، رب تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، آقا دو جہاں علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اپنا کاتب وحی رکھ لیا، تو وہ جو وحی اترتی حضور اس سے لکھواتے، وہ لکھا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہہ دیا، کہنے لگا کہ سنو، محمد کو اتنا ہی پتا ہے جو میں ان کو لکھ کر دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضور کی توہین کی اور دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ مر گیا، وہ مرتد، وہ گستاخ رسول، وہ گستاخ مصطفیٰ، وہ موہن مصطفیٰ، وہ شاتم النبی، جب وہ مر گیا، اس کے ہم مذہب لوگ عیسائی سارے اکٹھے ہوئے اور اس کو قبر کے اندر دفن کیا، دفن کر کے چلے گئے۔ اور جب رات گزری تو زمین کو غصہ آیا کہ ہو گستاخ نبی اور اتنی بڑی بکواس کرے کہ نبی کو وہ پتہ ہے جو میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ زمین کو غصہ آیا، زمین نے اس بے ایمان گستاخ کی قبر سے لاش کو اٹھا کر باہر زمین کے اوپر پھینک دیا۔ جب رات گزر گئی، صبح ہو گئی، عیسائیوں نے دیکھا جس بندے کو ہم نے کل دفن کیا تھا وہ زمین کے اوپر پڑا ہے۔ کہنے لگے کہ ھذا فعل محمد و اصحابہ، ضرور یہ محمد اور اس کے صحابہ کرام کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اگلے دن انہوں نے دوبارہ قبر کو کھودا، اس سے گہرا کھودا، جتنی گہری وہ کھود سکتے تھے اتنی گہری انہوں نے قبر کو کھودا اور دوبارہ اپنے اس مرتد بندے کو اس قبر کے اندر دفن کیا۔ دفن کر کے گھروں کو چلے گئے۔ رات ہو گئی، زمین کو پھر غصہ آیا، زمین نے دوبارہ اس مرتد کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو کل دوسری بار دفن کیا وہ دوبارہ قبر سے باہر زمین کے اوپر پڑا ہے۔ پھر کہنے لگے ھذا فعل محمد و اصحابہ، کہ یہ یقیناً محمد اور ان کے صحابہ کا کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قبر کو مزید گہری کھود کر اس کے اندر دفن کیا، مگر رب تعالیٰ نے اس گستاخ کو نشان عبرت بنانے کے لیے کائنات والوں کو یہ دکھا دیا۔ اور تیسری رات پھر زمین کو غصہ آیا، زمین نے اس گستاخ کی لاش کو قبول نہیں کیا، تیسری مرتبہ پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو اس واسطے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر حضور کی رحمت کبھی درمیان کے اندر حائل نہ ہوتی تو پھر ذرا کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی ذرہ برابر زبان کھول کے دکھاتا، وگرنہ کافر لوگ اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ 9ویں پارے کی آیت ہے۔ کافر لوگ کعبۃ اللہ چلے گئے، جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ دیا اور کہنے لگے یا اللہ، اگر تیرا یہ نبی سچا ہے اور اس نبی کا لایا ہوا دین اگر سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں اتار دیتا؟ ہمارے اوپر پتھر برسا، ہم کو مار دیا جائے، پتھروں کی بارش بھیج کر ہم کو ختم کر دے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دے۔
رب تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے محبوب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے تیرا رب کبھی بھی ان کو دنیا میں ظاہری عذاب دینا پسند نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حضور سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج بے ادب بھی بچے پھرتے ہیں، گستاخ بھی بچے پھرتے ہیں، بڑے بڑے توہینیں کرنے والے بچے پھرتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا کہ جب جسم سے جان نکل جائے گی، قبر کے اندر منتقل ہوں گے، تب پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ کی شان کے اندر زبان کو کھولنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، مگر پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اگر کوئی کسی بے ادب کے ساتھ آج اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہے تو وہ مرنے سے پہلے تعلق کو توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست اس پر پڑے اور مرتے وقت اس کو ایمان بھی نصیب نہ ہو اور بعد کے اندر پچھتاتا رہ جائے۔ اس پچھتاوے کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔